نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے شروع کریں گے. جہاں تک اللہ نے چاہا اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا ان کافروں نے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا اللہ نے. مکر اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی میں مکر وہ خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے اس کو یعنی مکر کہتے ہیں. خفیہ تدبیر اگر اچھی ہو تو یہ خراب مکر ہو گیا، اور اگر یعنی اچھی ہو تو یہ اچھا مکر ہو گیا. اور جو خراب مکر ہو یعنی کسی کی تدبیر ایسی ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، لہذا کسی کے خلاف سازش کی جائے، تو وہ مکر سیئہ کہلاتی ہے. اور ایک جو وہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھی تدبیر کرے اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے، تو وہ مکر یعنی اچھی مکر کہلاتی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو مائل کریں گے مکر کو، تو وہ اچھے الفاظ میں اس کو کریں گے. یعنی ان کی مکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر الٹا کر دیا. انہوں نے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہودی ان کے پیچھے اب بہت سخت لگ گئے ہیں اور بادشاہ کو وہ سفارشیں کرا رہے ہیں کہ اس آدمی کو منع کرے، کیونکہ یہ لوگوں کو یہودیت سے یعنی ہٹا رہے ہیں اور اپنا ایک نیا مذہب یعنی پھیلا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قسم کا جادوگر ہے، اور یہ دیکھو ایسی باتیں لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یعنی دین سے منحرف ہو رہے ہیں، یہودیت سے. لہٰذا اس کا تدارک کیا جائے اور اس کو ایسی سخت سزا دی جائے کہ باقی لوگ ڈر کے پھر یعنی اس کا دین قبول نہ کرے، اور اس کو بھی ایسی سخت سزا دی جائے. لہٰذا اس بادشاہ نے اس وقت کے بادشاہ نے یعنی حکم جاری کر دیا، کیونکہ سارے یہود نے جرگہ کیا تھا اور ان کے پاس لے گئے تھے. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، بس ان کو سولی چڑھا دو تاکہ لوگ عبرت پکڑ لیں. لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ جب
عیسیٰ علیہ السلام کی ان کا مکر و فریب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک حال میں، ایک جگہ میں، ایک گھر میں یعنی لوگوں کو جمع کیا اور پھر وہاں ان سے خطاب فرمایا، اور وہ پہلے گزرا ہے درس میں کہ قال من انصاری الی اللہ، کون لوگ میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے اللہ کے لیے آپ کی، لہٰذا وہ تیار ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی فرمایا کہ ایک ایسا آدمی اپنے آپ کو پیش کرے کہ میری جگہ وہ سولی پر چڑھ جائے اور پھر وہ میرے ساتھ جنت میں رہے۔ لہٰذا اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ وہ بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیح اور سالم اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اب وہ تو اس مجمع میں نہیں تھا اور ان لوگوں نے مخبری کی ہوئی تھی اس بادشاہ کو، لہٰذا اس نے جو دستہ بھیجا ہوا تھا اس کے پکڑنے کے لیے، وہ اس گھر کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال دیا اور کسی کو نکالنے نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اس کی شکل پہ وہ دوسرا آدمی بن گیا۔ لہٰذا وہ جب اندر داخل ہو گئے ان کو پکڑنے کے لیے تو اس آدمی کو وہ یعنی پکڑ کر باہر لے آئے۔ لہٰذا جب اس کو جلدی چڑھاؤ، لوگوں کو جلدی بھی بہت ہوتی ہے کہ کدھر بھاگ نہ جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کو سولی چڑھا دیا اور تیر مار دیے اور بس اس کو ادھر ہی قتل کر دیا۔ لہٰذا جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بھی رشتہ دار آ گئے کہ یار وہ ہمارا بندہ کدھر ہے جو ادھر ان کے ساتھ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لہٰذا میرا یعنی کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا یعنی کچھ رشتہ دار تو ہوتے ہیں ہر ایک آدمی کے، لہٰذا انہوں نے شور و شغب ڈالا۔ جب جا کر ان کے دیکھا تو ان کے کچھ انگلیوں کے نشانات اور کچھ وہ انہوں نے پہچان لیے، شکل تو صورت تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی لیکن باقی ہاتھ پیر اور نیچے وہ اسی آدمی کے تھے، لہٰذا اس کی ماں نے یا بہن بھائیوں نے سب نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تم لوگوں نے تو اس کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ شبے میں پڑ گئے۔ اس وجہ سے شبے میں پڑ گئے۔ روایت میں دو طرح کے واقعات آتے ہیں، ایک تو یہ واقعہ آتا ہے جو میں نے بیان کر دیا، دوسرا جو بیان آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکان میں تھے جب ان کے پکڑنے کے لیے ایک آدمی کو کچھ آدمیوں کو اندر داخل کر دیا، لہٰذا جس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان کی طرف۔ اب جب وہ دوسرے آدمیوں نے دیکھا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی سوجھ بوجھ نے کام چھوڑ دیا کہ ہمارا بندہ ہے یا کوئی بھی نہیں، بس اس کو پکڑ کر جلدی لے گئے اور سولی پر چڑھا گئے اور ادھر تیر مارے اور اس کو مطلب قتل کر دیا۔ لہٰذا جب تھوڑا سا سکون ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو ہوش آیا کہ وہ ہمارا بندہ کدھر ہے، لہٰذا وہ ڈھونڈنے لگے۔ پھر وہ جو اندر گئے تھے انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ساتھ اندر تھا نا، لہٰذا حالانکہ وہ چیخے بھی مار رہا تھا کہ میں تو وہ فلانا آدمی ہوں، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، لیکن انہوں نے نہیں مانا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بھاگ جائے گا اس بہانے سے، لہٰذا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو قتل کر دو جلدی ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائے پھر ہمارے ہاتھ سے۔ لہٰذا انہوں نے ان کی چیخوں کو نہیں مانا
کہ یار یہ تو وہ چیخ رہا تھا کہ میں وہ فلانا آدمی ہوں، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہ انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ اس کی شکل و شبہات تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی، لہٰذا اس کو سولی چڑھا دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو ان کو ہوش آ گیا، پھر کہا کہ یار جو اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا آدمی کہاں چلا گیا؟ لہذا اسی تذبذب اور شک اور شبوں میں وہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے قیامت تک اسی میں رہیں گے کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو وہ ہمارا آدمی کدھر گیا، اور اگر ہمارا آدمی ہم نے اپنے آدمی کو قتل کیا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر چلے گئے؟ لہٰذا اس شبے میں یہ قیامت تک رہیں گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ پاک نے اس کی شکل کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ان کے اوپر الٹا کر دیا، انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، اور پھر جو ہے بعد میں جب ہوش آیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ پاک آگے فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں لے لوں گا تجھ کو، ورافعوکا الیہ، اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہروکا، اور پاک کروں گا آپ کو، من الذین کفروا، کافروں سے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، یعنی سولی چڑھانے سے پہلے جب وہ مشورہ کر رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ میں آپ کو پورا اٹھا لوں گا، اور ان کی مکر و فریب سے آپ کو جو ہے بالکل پاک کر دوں گا، اور یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ ان کافروں نے جو تدبیریں کی ہے یہ ان کے اوپر الٹا کر دوں گا، اور وہی الٹا ہو گیا۔ پھر وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ یعنی اس میں اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ تیری امتیوں کو بھی میں ان کے اوپر غلبہ دوں گا۔ اب یہ یہودی جہاں بھی ہے، ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، یہ جو ابھی اسرائیل کی حکومت بنی ہوئی ہے، یہ بھی ان کی سرپرستی یعنی پہلے دن سے یعنی عیسائی کر رہے ہیں، اور یہ غیر اقوام جو ان کی سرپرستی کر، وہ ان سے ہاتھ ہٹائے تو وہ ایک منٹ بھی، ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے دنیا میں، لہٰذا ان کی حکومت نہیں رہ سکتی، یہ ان کی پشپناہی پر یہ سب قائم اور دائم ہے۔ انہوں نے یہ جو جنگیں جیتی ہے اور یہ پورے فلسطین کو قبضہ کیا ہوا ہے، یا اور جو علاقے قبضے کیے ہوئے ہیں، شام کی کچھ جولان کی پہاڑیاں قبضے کیے ہوئے ہیں، یا مصر کی اوپر کچھ، یہ سب یعنی غیر اقوام کی جو فوجی تھی وہ لڑ رہی تھی، اور انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ جو ہے نا، یہ آیت جو ان کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ یہ ان کے تابع رہیں گے اور ان کی یعنی اتباع میں رہیں گے قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا، فاحکم بینکم، پھر فیصلہ کروں گا تم میں، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑتے تھے، یعنی ان باتوں میں پھر فیصلہ کروں گا جو تم لوگ اس میں جھگڑتے رہتے ہو کہ یرا کون سا دین حق ہے اور سچ ہے۔ تورات حق سچ کتاب ہے، انجیل حق سچ کتاب ہے، اور قرآن حق سچ کتاب ہے، حالانکہ قرآن والے تو سب کو حق سچ مانتے ہیں،
لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، یہودی کسی کو بھی نہیں مانتے اور عیسائی بھی کسی کو نہیں مانتے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذاہب کو صحیح مانتے، دوسرے لوگوں کو صحیح نہیں مانتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اس طرف اشارہ فرمائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان سب لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ لہٰذا پھر اس وقت فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد عذاب اور سزا کا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔